بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید کلوا واشربوا حلالا طیبا ولا تسرفوا، وقال سبحانہ وتعالی قال ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، وقال سبحانہ وتعالی عادل، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے جو خالق مالک رازق ہے اور یہ کائنات کا رب ہے، اور درود اور سلام ہو بے حساب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ آج ہم بات کریں گے نظام ہضم پہ، خون کے بننے پر اور توانائی کے کچھ مسائل پہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، زیادتی کرنے والے، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اعتدال میں رہو۔ اعتدال امت کا بہت بڑا کام ہے، اگر یہ اعتدال پہ رہے گی تو یہ کامیابی کی منزلوں کی طرف جائے گی۔ انسانی جسم میں تمام تغیر جو آتے ہیں، سب سے زیادہ تغیر اس کے نظام ہضم سے آتے ہیں، اس کی خوراک سے آتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ہاں جتنے خوراک کے مسائل ہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ حکیم ہو، وزیر ہو، عام آدمی ہو، مولوی ہو، عالم ہو، درویش ہو، بکریاں چرانے والا ہو، ہر آدمی کھانے کا کوئی قانون نہیں رکھتا۔ دھوپ کا قانون رکھتا ہے کہ وہ سائے میں چلا جاتا ہے، اور سردی لگ رہی تو دھوپ میں آ جاتا ہے، پیاس لگتی تو پانی پی لیتا ہے، بھوک لگتی تو کھانا کر لیتا ہے۔ لیکن کھانا کتنا کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کن حالات میں کیا کھانا چاہیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ 4 ہضم سے گزرتا ہے۔ پہلا ہضم ہے حل پذیر چیزیں جتنی ہیں، چینی ہے، نمک ہے اور میوہ جات کا رس ہے، وہ فوری طور پر جا کر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح گلوکوز، فرکٹوز اور نمک کی زیادتی اسی وقت ہی خون میں شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہضم ہے جو نرم چیزیں ہیں، جیسے کیلا ہے، سوجی ہے، یہ چیزیں دوسرے ہضم میں ہضم ہو کر ان کا رس جو ہے وہ جگر میں چلا جاتا ہے۔ تیسرا جو ہضم ہے وہ اس کو کیلوس اور کیموس کہتے ہیں۔ کیلوس پہلے ہوتا ہے، وہ تیسرا نمبر ہوتا ہے۔ وہ معدہ جو ہے وہ سکڑتا، اس کے جو اندر خلیات ہیں وہ سکڑتے اور پھیلتے، اس طرح کھانے کا رس جو ہے وہ بنتا رہتا ہے۔ جو ہے نا بیکٹیریا بھی کہتے ہیں اور جراثیم صغیرہ بھی کہتے ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کے رس میں تبدیل کر لیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ پھر جگر میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ آخری جو ہے وہ 6 گھنٹے کے بعد جو کیموس ہے، وہ جو ہے اس طرح سے ہے کہ اس سے صرف سک کیا جائے، اس کو نچوڑا جاتا ہے تاکہ پائخانہ بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اب آپ کیا کھاتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں؟ کھانے میں اگر ہم سنت کے مطابق کھائیں، بھوک میں تھوڑا سا کھائیں اور کھانے سے پہلے پانی پئیں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، تو ہمارا نظام ہضم عالیشان رہے گا۔ اور نظام ہضم کی خرابی میں پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کو بھوک بند ہو جاتی ہے، یہ اعصابی تبخیر ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کھایا اس کی الٹی ہو جاتی ہے، پانی پیا تب الٹی ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر الٹی اعصابی یا خودی ہوتی ہے، عضلات میں الٹی نہیں ہوتی۔ تیسرا مسئلہ جو ہے پیٹ میں درد ہے اور قبض ہے، یہ عضلات میں ہوتے ہیں دونوں۔ تو اس طرح سے نظام ہضم میں بگاڑ آتا ہے، پھر وہاں پر کیڑے بھی بن جاتے ہیں۔ جب پخانہ نہیں نکل رہا تو وہاں وہ پڑا گندا ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے نا بڑی کچرا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کے لیے انتہائی بھیانک ہو جائے۔ اس سے بواسیر ہو جاتی ہے، نواسیر ہو جاتی ہے، بگندر ہو جاتا ہے، انتڑیوں میں کینسر ہو جاتا ہے، انتڑیوں میں زخم پڑ جاتے ہیں، السر معدہ اور انتڑیوں کا السر جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے۔ کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، بدبودار ڈکاریں آتی ہیں، بدبودار گیس نکلتی ہے، اور جسم میں درد اور بے چینی انسان کو رہتی ہے۔ اس طرح سے نظام ہضم انسان کے علاج کے لیے بھی
اور انسان کے زندہ رہنے اور صحت مند رہنے کے بھی نظام ہضم کو خاص حیثیت حاصل ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ نظام ہضم کو کیسے بہتر رکھا جائے۔ دوسرا اسٹیپ، وہ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ہر کھانے سے پہلے لازمی طور پر تھوڑی سی دہی استعمال کریں تاکہ آپ کا نظام ہضم ٹھیک ہو۔ نمبر 3، ٹھنڈا پانی نہ پیے، گرم پانی پیے۔ نمبر 3، کھانا تھوڑا سا کھائیں، صبح کو دوپہر کو اگر 3 دفعہ بھی کھانے کی عادت ہے تو تھوڑا تھوڑا کھائیں، ایک جگہ پہ زیادہ کھانا، بھلے کسی بھائی کی دعوت ہو، خالہ کی دعوت ہو، ماموں کی دعوت ہو، نانی کی دعوت ہو، کسی کی بھی دعوت ہو، حکیم ہو یا مریض ہو یا عام آدمی ہو، وہ اپنے حال پر رحم کرے اور کھانا تھوڑا سا کھائے تاکہ وہ صحت یاب رہے، اس کو پیٹ میں درد نہ ہو، اس کو السر نہ ہو، اس کو قبض نہ ہو، اس کو الٹی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ اس طرح سے یہ ہو گئی 2 چیزیں۔ تیسری چیز ہے کھانے کے اوپر آپ میوہ جات تو کھا سکتے ہیں، جیسے تازہ میوہ جات ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، یا سلاد کھانے کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں، یا کسی فروٹ کا جوس جو ہے، وہ میوہ جات کا جو رس ہے وہ بھی آپ تازہ بنا کر پی سکتے۔ کبھی بھی رکھا ہوا یا ڈبے کا جوس نہ پئیں کیونکہ وہ خالص کیمیکل ہوتا ہے، اس لیے تازہ جو بھی چیز آپ نے پینی ہے تازہ پئیں۔ اگر یہ مشکل ہو تو نہ پئیں۔ مشین پہ جو ساری دنیا کی مکھیاں، بیکٹیریا، گند، کیڑے، گنے کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے وہ جو کینو بالکل برباد ہو جاتے ہیں، ان کا رس نکال کے اس میں کیمیکل ڈال کے اس میں سیکرین ڈال کے وہ روڈ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ وہ پئیں گے تو لازمی بات ہے آپ کو تو یقینی طور پر بیمار ہو جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کھانے سے توانائی کیسے حاصل کی جائے۔ اگر گوشت کو ہلکے مسالے میں بغیر گھی کے پکایا جائے، پیاز، ادرک، لہسن، پودینے کے پتے حسب ضرورت ڈال کر اور اس کو کھایا جائے تو حیران کن حد تک تمام قسم کی توانائی جسم میں جذب ہوگی اور انسان صحت مند اور تندرست رہے گا۔ کم سے کم روٹی کھائیں، اناج کی روٹی اور چاول اور آلو کم سے کم کھائیں، نہ ہونے کے برابر کھائیں۔ نمبر 2، پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میوہ جات جو بھی ہے وہ تازہ کھائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دوپہر کے کھانے میں، صبح کے کھانے میں دہی اور دوپہر کے کھانے میں لازمی طور پر سلاد ضرور کھائیں، اور شام کے کھانے میں جو ہے وہ ہلکا پھلکا کھانا کھائیں تاکہ رات بھر آپ کی پیٹ خراب نہ ہو، آپ کو تنگ نہ ہو۔ ابھی رمضان شریف بھی آنے والا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو ہم سب روزے رکھیں گے، تو روزے رکھنے کے دوران بھی کم سے کم خوراک جو ہے وہ لینی چاہیے۔ میرا اصول ہے کہ میں سحری میں 1 پیالہ دہی اور 2 گلاس پانی، ٹوٹل میری یہ سحری ہے۔ اللہ کے فضل سے پورا دن نہ کوئی پیاس لگتی ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوپہر کو میں کھانا نہیں کھاتا کیونکہ رمضان میں تو سارا دن روزہ ہوتا ہے۔ شام کو میں فروٹ چاٹ لے لیتا ہوں، اس میں دہی بھی ڈالتا ہوں اور چنے بھی ہوتے ہیں، لوبیا بھی ہوتی ہے، اور تخم کونچ جو ہیں وہ ہم بھگو کے رکھتے ہیں، وہ نرم ہو جاتے ہیں، وہ تازہ ہم اس کو نہ بھونتے ہیں نہ اس میں پیاز ڈالتے، کچھ بھی نہیں ڈالتے، تمام فروٹ جو ہے کاٹ کے وہ بھی ڈالتے ہیں، دہی بھی ڈالتے ہیں، اور فروٹ چاٹ بنا کے ہم لوگ اپنا ہلکا سا مسالہ، کالی مرچ، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، یہ مسالہ ڈال کر اس کو کھاتے ہیں۔ یہ ہماری ٹوٹل غذا ہوتی ہے 24 کی۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے روزے پورے ہوں گے، روزے کے دوران الٹی نہیں ہوگی، آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی، آپ کو زیادہ تنگی نہیں ہوگی، آپ کو تبخیر معدہ نہیں ہوگی۔ اس کے دوران میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں ویڈیو پوری کرنے سے پہلے، بہت کمال کی بات آج کہہ رہا ہوں کہ چنے بڑے والے صاف ستھرے سفید چنے 4 عدد، لوبیا سرخ 4 عدد، لوبیا سفید 4 عدد، سویابین 4 عدد، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے تخم کونچ 4 عدد۔ ان سب کو 24 گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیں اور ہر 6 گھنٹے کے بعد ان کا پانی تبدیل کرتے رہیں۔ جب آخری ٹائم آئے تو لوبیا اور تخم کونچ کا چھلکا اتار لیں اور اس کو جوسر میں ڈال کے 1 گلاس گرم کر کے ٹھنڈا کیا ہوا دودھ ڈالیں اور 4 اعلیٰ قسم کی کھجوریں ڈالیں۔ یہ ملک شیک ہے، یہ ایک ایسا ملک شیک ہے جو آپ کو اعصابی، غدی اور عضلاتی تینوں توانائیاں فراہم کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ رمضان میں اگر آپ 1 گلاس پی لیں تو رمضان میں آپ کی توانائی 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ اور جس کو جنسی کمزوری ہے وہ بھی پیے،
اور جس کو جو ہے نا وہ دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کمزوری ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، وہ بھی پیے، اللہ نے چاہا تو وہ 2-4 دن میں انتہائی توانائی محسوس کرے گا، اور وہ میرے لیے دعا بھی کرے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، عزت عافیت اور ایمان کی کیفیت میں رکھے، اور آئندہ ویڈیو تک میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو تب تک سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔